الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ بات یہ چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سریہ کی اکیڈمی میں دعوت تبلیغ کے نظریے سے پہنچے، سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن لے کر آتے ہیں۔ انبیاء اور رسل کے پاس ہمیشہ جبرائیل امین کے تشریف لانے کی ترتیب رہی ہے۔ انہوں نے جبرائیل امین کی آمد پر اعتراض کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کو جبرائیل امین ہمارے عیوب بتاتا ہے، ہمارے نقائص بیان کرتا ہے، ہماری غداریاں، ہماری بے شرمیاں، ہمارے کرتوت، نافرمانیاں اور اللہ کی بات کو نہ ماننا، رسولوں کو، نبیوں کو قتل کرنا، یہ آپ کو جبرائیل امین بتاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی، یہ آپ پورا تسلسل سے درس قرآن سن رہے ہیں، قرآن نے ہی تو بتایا، جبرائیل کے ذریعے ہی تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے فرمایا تمہارے آب و اجداد بھی ایسے تھے، تم بھی ایسے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہماری دشمنی ہے جبرائیل کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلی بات ایک اور سمجھے، جبرائیل فرشتے کا نام ہے، اور علماء کرام نے لکھا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، جبرائیل کو جیم کے نیچے زیر لگا کر جبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جبرائیل۔ جبر کا معنی ہوتا ہے عبد یعنی بندہ، ایل کا معنی عبرانی زبان میں ہوتا ہے اللہ، تو جبرائیل کا نام ہے عبد اللہ۔ اسی طرح فرمایا میکائیل، میک کا معنی ہوتا ہے عبد، ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ، تو میکائیل علیہ السلام کا نام بھی عبداللہ۔ اسرافیل کا نام بھی عبداللہ، اور اسرائیل علیہ السلام جس کو آپ ملک الموت کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے مقرب فرشتوں میں ایک ہیں۔ 4 فرشتوں میں، مقرب فرشتوں میں ملک الموت ہیں، ان کا نام اسرائیل ہے۔ فرمایا اسرا کا معنی بندہ، ایل کا معنی عبداللہ، اللہ کے 4 فرشتوں کا نام عبداللہ 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 ہے عبرانی زبان میں۔ اور اللہ کے قرآن میں جہاں ان گنت تعداد فرشتوں کی ہے، 6 فرشتوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ذکر ہے، موجود ہے، جبرائیل، میکائیل۔ اسی صفحے میں 2 فرشتوں کا نام مزید ذکر ہے، ہاروت اور ماروت۔ فرمایا 5ویں فرشتے کا نام راد ہے، اور ایک فرشتے کا نام ملک بھی ہے۔ 6 فرشتوں کا نام اللہ کے قرآن میں ہے۔ جبرائیل کا کام اور ڈیوٹی، ذمہ داری یہ ہے کہ یہ انبیاء اور رسل پر اللہ کا قاصد ہے، پیغام لاتا ہے۔ میکائیل کی ڈیوٹی، ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے روزی پہنچاتا ہے۔ اسرافیل کا کام ہے، سور لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو میں سور پھونکوں، یوم ینفخ فی الصور،
فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. جب یہ سور پھونکے گا آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا، پہاڑ اڑیں گے، ریت بن کر پوری دنیا میں ان کا گرد و غبار پھیل جائے گا. اور یہ اس انتظار میں بیٹھا ہے مجھے کب حکم ہو کہ میں سور پھونکوں اور قیامت برپا ہو جائے. قیامت برپا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. سور پھونکے گا، لوگوں کے دل دہل جائیں گے، عمارتیں گریں گی، آسمان پھٹیں گے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے آسمانوں سے ٹوٹ کر گریں گے، آپ کے سمندر کو آگ لگ جائے گی، یہ پانی نہیں آگ میں بدل جائے گا. قیامت آ جائے گی، قیامت پہ کوئی دیر نہیں لگنی. تو یہ فرشتہ اس انتظار میں بیٹھا ہے. ملک الموت اسرائیل کی ڈیوٹی، اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوتا ہے فلاں بندے کی روح کو قبض کر لیا جائے. اس کے نیچے ایک جماعت چلتی ہے، اس کے نیچے فرشتے ہیں، وہ اپنی جماعت کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا فلاں کی روح کو قبض کر لیا جائے، چلے جاؤ اس کے پاس، جہاں بیٹھا ہے وہیں اسے اچک لو. رعد فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی، اس کا کام ہے بارشیں برسانا. یہ بجلیوں کی کڑک، پانی کا اتنا زوردار برسنا، یہ رعد فرشتے کی آواز اور اس کی کڑک اور یہ چمکنا، یہ اس فرشتے کی ڈیوٹی اور اسی کا کام ہے. ملک جہنم کے فرشتے کا، جہنم کے چوکیدار اور دروغے کا نام ہے. تو اللہ کے یہ مبارک فرشتے ہیں، مبارک فرشتے ہیں یہ، ان کے ساتھ دشمنی نہیں. اب وہ بات آ گئی کہ آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بتائیے کوئی بندہ مر جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک رات کو سویا ہے، صبح اس کا جنازے کا اعلان، مولوی صاحب نے جنازے کا اعلان کیا 11 بجے جنازہ ہوگا، صبح 8 بجے اعلان کر رہا ہے. اعلان کرنے والا تندرست ہے، اعلان کرنے والے کا اعلان 11 بجے ہو رہا ہے کہ 5 بجے شام کو اس کا جنازہ ہوگا، دونوں تندرست تھے. بتائیے جو بندہ گھر میں مر جائے، ہم ملک الموت کو گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے؟ ہم گالی نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا، موت اٹل ہے، بہانہ بننا تھا، اس کی اتنی ہی زندگی تھی، بس یہ چلا گیا ہے، اتنی ہی زندگی تھی، چلا گیا ہے. لیکن ضد، عناد، بغض، حسد، کینہ، ظلم کا کوئی علاج نہیں ہے. یہودیوں کی بیماریاں ہیں ساری. اللہ کے رسول کی بات جو نہیں ماننی تھی، قرآن کی بات جو نہیں ماننی تھی. جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل ہمارا دوست ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں رزق پہنچاتا ہے، یہ ہمارے سارے عیب آپ کو بتاتا ہے، اس لیے یہ ہمارا دوست نہیں. ظالمو، تم فرشتوں کے ساتھ کس چیز کی دوستیاں کر رہو، کس چیز کی دشمنیاں کرو؟ اور جبرائیل سے دشمنی، کیا پدی کا شوربہ. جبرائیل سے دشمنی. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبرائیل کو اپنی زندگی میں اصلی صورت میں، اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو میں نے جبرائیل امین کو دیکھا، 600 پر تھے، پورے افق کو جبرائیل نے گھیر رکھا تھا. اور دوسری مرتبہ معراج کی رات کو میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے مقام پہ دیکھا، جہاں جبرائیل رک گئے تھے، وہاں پہ میں نے جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا. ورنہ جبرائیل کبھی کسی دیہاتی کی شکل میں تشریف لاتے، کبھی ہوا چلتی پتہ چلتا کہ جبرائیل امین تشریف لائے، کبھی پتہ چلتا کہ یوں آوازیں آ رہی ہیں، کبھی وحی کے اثرات آ رہے ہیں، کبھی دہیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل، ان کی شکل میں جبرائیل امین تشریف لاتے تھے. فرشتوں کو گالیاں دی گئی نا، فرشتوں کو گالیاں دی گئی، ہماری ان سے دشمنی ہے.
کسی نے نبیوں کو گالی دی، اوروں کو نہیں، نبیوں کے سردار کو گالی، نعوذ باللہ۔ گستاخی امام الانبیاء کی بھی ہوئی، اسی طرح صحابہ کرام کی گستاخی، بعض بزرگوں کی گستاخی۔ کسی نے کہا اللہ کو نہیں آگ کو سجدہ کریں گے، اللہ کو نہیں سورج کے سامنے جھکیں گے، آگ کو نہیں پانی کے سامنے سجدے کریں گے۔ کسی نے کہا نہیں اللہ کو نہیں قبروں سے مانگیں گے۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو عقیدہ، مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، علماء کے طفیل دیا ہے، آمنت باللہ، ہم ایمان اللہ پر لائے، کسی کو کوئی گالی نہیں۔ وہ ملائکہ سارے فرشتے مقرب ہیں، کسی کو کوئی گالی نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وَكُتُبِهِ، ارے نا ہم تورات کو غلط کہتے ہیں، کہنے والوں نے تو قرآن کو جھوٹا کہہ دیا، ہم نے زبور کو بھی صحیح کہا، ہم نے تو انجیل کو بھی صحیح کہا، صحیفہ سلیمانی، صحیفہ آسمانی، صحیفہ ابراہیمی، تختی آسمانی کو ہم نے سچ کہا، ہم نے کسی کتاب کو کوئی رد نہیں کیا، ساری کتابیں سر آنکھوں پہ، قرآن بھی ہمارے سروں کا تاج، ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، جب تک یہ ہمارے پاس ہے ہم جانور نہیں انسان ہیں۔ جس کی زندگی سے قرآن کے ضابطے، اصول، قواعد نکل گئے، قرآن کا عمل نکل گیا، وہ انسان نہیں جانور ہے۔ اللہ نے ضابطہ دیا ہے جینے کے لیے، یہ ضابطہ ہی تو ہے ہم سب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ضابطہ ہی تو ہے رب کی بات سن رہے ہیں۔ یہ بتایا کس نے؟ قرآن نے بتایا ہے۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کتاب کو برا نہیں کہتے۔ وَرُسُلِهِ، آمنت باللہ وملائکہ وکتبہ ورسلہ، ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ نہ ماننے والوں نے محمد الرسول اللہ کو بھی نہ مانا، جن کے صدقے تمام انبیاء کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، آدم کو انابت عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، یہ عقیدہ الحمدللہ اہل سنت کا ہے۔ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہمارا عقیدہ بڑا خوبصورت، بڑا بہترین ہے۔ اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیے، ان کے دامن کو نہ چھوڑیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں بتاؤں گا اللہ کے ولیوں سے، علماء سے، بزرگوں سے جس نے دشمنی رکھی ان کا کیا انجام ہوا۔ قرآن کی اگلی آیات آپ کو کل بتائے گی، انشاءاللہ اس کا درس دیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال الحمدللہ عقیدہ، فرشتوں کو گالی نہیں، کوئی فرشتہ برا نہیں، سارے فرشتے ہمارے سر آنکھوں پہ، سارے انبیاء۔ ہاں الگ بات ہے، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ایمان ہم قرآن پہ لاتے ہیں۔ ماننا ایمان لانے میں فرق یہ ہو جائے گا، آپ ایمان لائے تو اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ان کو مانا ہے، اس پہ ایمان یہ نہیں کہ اس پہ عمل کرو۔ ماننا یہ ہے کہ اس کو ہم مانتے ہیں سچی کتاب ہے، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اس پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تمام نبیوں کی نبوت، شریعت برحق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم عمل کریں گے۔ ہم محمدی ہیں، شریعت محمدی، شریعت مصطفی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے، شریعت عیسوی پر نہیں۔ کسی اور کوئی اس زمانے میں کہتا ہے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تورات کی تلاوت جائز نہیں ہے، اس پر عمل کرنا، انجیل پر، زبور پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی نبی بھی اس وقت آ جائے، اور آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر عصر کی نماز کے لیے اتریں گے، لیکن میرے نبی کی امت میں آئیں گے اور امتی بن کر کام کریں گے۔ نبی آئیں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے، امتیوں کے ساتھ میرے نبی کے امتی بن کر۔
کام کریں گے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔